تو جب ہم دینی مجلس میں بیٹھتے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تو وہاں پر ایک شخص کو ذمہ داری دی جاتی اور اس شخص کو جو ذمہ داری کو صحیح سے نبھائے. یہ نہیں کہ ادھر دھیان بٹ گیا کبھی ادھر دھیان بٹ گیا، نہ خود سن رہے ہیں نہ دوسروں کی پرواہ ہے. اصل چیز ہے اللہ کی طرف دھیان کا لگ جانا. دھیان لگ جائے کہ یہ زندگی دھوکہ ہے. دھیان مستقل لگاتار لگ جائے کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر چکے ہیں اور ہماری زندگی کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دھیان لگ جائے کہ زندگی بیکار ہے. دھیان لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. انسان شروع سے بات کو لے کے چلے اور عقل، اللہ کی دی ہوئی عقل سے صحیح استعمال کر کے سچ اور جھوٹ کو سمجھے اور سب سے پہلے یہ پہچان کرے کہ بھئی ہمارا کوئی بنانے والا مالک کوئی ہمارا ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہم بنا مالک کے ہیں. انسان باریکی میں جا کر غور کرے کہ بھئی حقیقت میں ہمیں ماں کے پیٹ میں کسی نے بنایا ہے. ہم خود پہ خود نہیں بن گئے، ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ آنکھوں کے اندر روشنی کسی نے رکھی ہے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کسی نے رکھی ہے، شریر کے اندر طاقت جو ہے کسی نے رکھی ہے. یہ خود پہ خود ہم اپنے بننے میں محتاج ہیں کہ نہیں، لاچار ہیں کہ نہیں. ارے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں گورا پیدا ہوتا لیکن کالے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، تو وہ اپنے گورا ہونے میں بے بس ہے کہ نہیں. ہر کالا انسان چاہتا ہے میں گورا بن جاؤں لیکن نہیں بن پاتا. بنانے والے نے اس کو کالا ہی بنایا ہے، بس یہاں ثابت ہوگا کہ بنانے والا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں اور پسند کرتے ہیں میرا لمبا قد ہوتا ہے، تو بنانے والے نے قد چھوٹا بنایا ہے. یہ ثبوت ہے کہ بنانے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہنا؟ تو اسی طرح سے ذمہ داری نبھانی ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا دھیان لگوانا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، دھیان لگوانا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہمارا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب جو بنانے والا ہے وہی پالنے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس نے بنایا ہمیں اور ہمیں زندگی دی اس نے. اب زندگی دے کر زندگی جینے کے سادھن بھرپور دیے ہیں اس نے دھرتی پہ ہمیں، وہی ہم کو پال رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے؟ سانس لینے کی ضرورت ہے ہمیں، اور سانس بغیر ہوا کے ہم لے نہیں سکتے. ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ ہوا ہم چلا رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان ہوا چلا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی فیکٹری، کوئی مشین، کوئی ہوا چلا سکتی؟ تو دل سے اس بات کو اپنے دل میں گاڑھ لیں کہ ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ہواؤں کو وہی چلا رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم سانس لے رہے ہیں. بنا ہوا کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ایک پل بھی. باہر سے اچھی سوچھ ہوا اندر جاتی ہے ہمارے پیٹ میں. ایک سانس ہم باہر سے ہوا لیتے ہیں نا، اندر کو باہر سے ہوا اندر لیتے ہیں، وہ سوچھ ہوا اندر جاتی ہے. وہ ہوا کیا ہے؟ زندگی. اس سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اور پھر وہ جو ہوا جاتی ہے اندر ہمارے پیٹ میں وہ مر کے باہر نکلتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مر کے باہر نکلتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمان جیو ہتیا کرتے ہیں. ارے میرے بھائی، آکسیجن میں جان نہیں ہے، ہوا میں جان نہیں ہے. اگر تم اسی نیتی پہ آ جاؤ گے تو تم ہر سانس میں قتل کر رہے ہو ہوا کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو سوچھ اور اچھا ہوا تم نے پیٹ کے اندر لی، اس نے تمہیں زندگی دی، اور وہ پھر تمہیں زندگی دے کر وہ ہوا مر کے باہر نکلی. جو ہوا تم نے اچھی سوچھ لی ہے باہر سے، کیا تم اسے اندر سے نکالتے ہو؟ اس میں بدبو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس ہوا میں کیٹاڑو ہوتے ہیں. تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ ہمارا بنانے والا مالک ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ، دیکھو ہم روزی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹی کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، کتنی ساری چیزیں کھاتے ہیں. کیا ہمارے بس میں ہے زمین میں سے پیدا کرنا؟ کیا زمین میں سے ہم پیدا کرتے ہیں؟
زمین میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ گنے کو میٹھا کر دے، سیب کو میٹھا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنے طرح کے پھل ہیں آپ دیکھو، کھٹا، میٹھا، نمکین، کتنے طرح کی پھل ہیں، سب کا ذائقہ الگ، رنگ الگ ہیں۔ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے وہی ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے اسے بنا دیکھے پہچانے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اسی لیے اس نے کائنات بنائی ہے کہ میرے بندے مجھے بن دیکھے میری پہچان کریں، میری کاریگری سے، میری کائنات میں میری کاریگری دیکھیں، میری قدرت دیکھیں اور میری پہچان کریں، اور میری پہچان کر کے مجھے راضی کریں۔ کیسے راضی کریں؟ اللہ کی ہمارے اندر رچنا رچی ہوئی ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر بالکل سیدھا راستہ ہے اس کا، ہے کہ میرے بندے اچھائی پہ چلتا ہوا، برائی سے بچتا ہوا میری طرف چلا آ، میرا راستہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انسان ظلم کر کر کے اللہ کی مرضی کو نہ پہچانے، گمراہ رہے دنیا میں، تو انسان خود گمراہ ہوتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ورنہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے رچنا رچی ہے تمہارے اندر، تمہیں کوڑا پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا میں کرم کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں تمہیں مقدر دے کر کے بھیجا ہے، مقدر کی روزی اور عمر دے کر کے بھیجا ہے، کتنے سال دنیا میں زندہ رکھنا ہے، کتنی روزی کھلانی ہے، یہ سب لکھ کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر موت پر انسان خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ تو صرف دنیا کی چیزوں سے جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز لے کے نہیں جاتا، مگر کرم لے کے جاتا ہے۔ انہی کرموں کے اعتبار سے اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ اب یاد رکھیں ہماری جو عقل ہے نا، یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اندھیرے میں۔ اس عقل کے بہت سارے جو ہیں اس کے جو ہے حالات آتے ہیں عقل کے۔ بچپن میں عقل کچھ اور ہے، نادانی کی عقل ہے، پھر انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے ہلکی پھلکی، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر کچھ اور سمجھ آتی ہے، اور جب عقل صحیح جوانی کو پہنچ جائے 15-16 سال کے بعد اللہ کا پھر امتحان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ غور کرے مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھے پہچانے، بن دیکھے میری پہچان کرے، اور مجھے پہچان لے اور پہچان کر پھر مجھے راضی کرے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل کر مجھے راضی کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی کو کیسے جاننا ہے؟ ہر زمانے میں کتاب رہی ہے دھرتی پہ، آسمانی کتاب، یا پھر نبی رہے ہیں، نبی نہ ہے تو کتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جب نبی بھی نہ ہے، کتاب میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، تو فوراً دوسرا نبی آ گیا، دوسرا پیغمبر آ گیا اللہ کا پیغام لے کر۔ یعنی کہ کسی بھی دھرتی کے کسی بھی زمانے میں، اس دنیا میں کسی بھی زمانے میں کوئی ایک وقت بھی، یعنی ایک منٹ بھی ایسا خالی نہ رہا کہ کوئی انسان اللہ کی راہ کو پانا چاہتا ہو اور اس کے لیے دھرتی پہ ذریعہ موجود نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا۔ ہر زمانے میں بھئی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگاہی کراتا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یار ہم اگر اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم تو مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جان کے بھی مالک ہوتے، زندگی کے مالک ہوتے، جان کے مالک ہوتے، تو ہم تو مرنا نہیں چاہتے۔ کوئی اور جان کا مالک ہے جو ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں آگے آنے والے وقت میں موت دے کر اٹھائے گا، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو ہمارے کرم کرنے کے لیے روز دن نکال دیتا ہے، جو آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جس دنیا میں سانس لینا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، ایمانداری سے بتاؤ ہم سانس اپنی مرضی سے لے رہے ہیں؟ جس دنیا میں سانس لینا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، اس دنیا میں منمانی کرنا انسان کو بڑا بھاری پڑ جائے گا موت کے بعد۔ یاد رکھنا، اللہ ایک وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہ کائنات بنا دی ایک بار اور انسانوں کو بھیج رہا ہے۔ اس کا فیصلہ ہے کہ اب جو دنیا میں میری طرف غور کر کے اور مجھے راضی کر کے آئے گا،
وہ میرے انعام کا حقدار بن جائے گا، اس دنیا کے بدلے میں اصل جیون پائے گا۔ اور جو مجھے ناراض کر کے آئے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے، شیطان کے راستے پہ چل کے آئے گا، وہ میری سزا کا حقدار بن جائے گا۔ سزا کیا رکھی ہے بھائی؟ نرک کی آگ، جہنم، اور جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے اس نرک جہنم کی آگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پر غور کیا جائے کہ بھائی سزا اتنی سخت ہیں، سزا اتنی سخت، دنیا میں کیا سزائیں ہیں؟ دنیا میں لوگ بنا لیتے ہیں اپنی عقل سے، کسی نے چوری کری ہے بھائی اس پر دھارا اتنی لگا دو، ہیں اتنی دھارا لگا دو، یہ کر دو، اور کسی نے جو ہے بلاత్కాر کر دیا تو اس کی اتنی سزا رکھ دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، اور انسان کو اللہ نے بنایا، انسان کی رچنا کو اللہ نے بنایا، پھر ناپ تول کر رچنا کو بنایا، اور پھر ناپ تول کر جو ہے اس کے لیے سزائیں بنائیں، اللہ نے جزا اور سزا بنائیں۔ جنت میں جیسے اچھے کرم اور ویسے ہی اچھا بدلہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جہنم میں جیسے ظلم ویسے ہی سزا۔ بالکل اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس نے ناپ تول کر جیسے ظلم ویسے ہی سزا رکھی ہے اس نے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا سخت سزا، نرک کی آگ کی سزا اور بھی بہت ساری تھیں ہیں، لیکن اللہ نے نرک کی آگ کی سزا کیوں رکھی؟ تو یاد رکھیں صرف نرک کی آگ کی ہی سزا نہیں ہے جہنم میں، قرآن میں ذکر ہے توق، جنجیریں، بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھنڈی سزا، گرم سزا، پولیس والے بدماش کو، چور کو کبھی برف کی سلی پہ لٹا کے پوچھتے ننگا کر کے، ہاں بولتے ہیں نا چوری کی یا نہیں کی، اور کبھی بجلی کا کرنٹ مار کے پوچھتے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے یہاں تم سمجھ سکتے ہو کتنی سزائیں ہوں گی۔ پھر جب دنیا میں جو ہے اس طرح سے 2 پرکار کے سزائیں ہیں، کئی پرکار کی ہیں، تو نرک کی آگ میں اللہ نے کتنی سزائیں رکھی ہوں گی؟ تو اس لیے جو خدا، جو اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اس امتحان کے جہان میں جو ہمیں دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، دیکھتے نہیں ہو کتنے حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، شکل تک بدل جاتی ہے انسان کی، کتنوں کو موت دیتا ہے، کتنوں کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے ہیں؟ تو جو اس کی قدرت سے یہیں سے پہچان لیں ہم کہ جو ہمیں اس دنیا میں اتنی تکلیفوں میں ڈال رہا ہے، تو موت کے بعد حقیقت میں پھر نرک کی آگ بنائی ہے اس نے، اور ہے ظالم وہاں سزا پائے گا، ظالم بچ نہیں پائے گا، سب کو اس نے زندگی کا سمے دیا ہے۔ اب چاہیں تو بدماشی کر لے، دنیا میں منمانی کر لے، اللہ کی رچنا کے خلاف چل، فساد پھیلا، شیطان کے راستے پہ چل، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، اور جو اس کے راستے پہ چلے گا اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ ہاں، تو اس لیے ہمیں عقل سے سمجھنا ہے، کوئی سودا ہوائی نہ کریں، کوئی بھی سودا ہوائی نہ کریں۔ دنیا میں بھی کوئی سودا ہوائی نہیں کرتے ہم۔ کوئی ہم سے کہتا ہے لا 20,000 روپے فلاں چیز دوں گا، تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ لا دکھا تیرے پاس فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے، جبھی تو میں سودا کروں گا ہیں؟ تو موت کے بعد زندگی کیسے ہے یہ ہمیں آسمانی کتاب سے سمجھنا ہے، اور اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں ہمارے چینل کے اندر جو ہم نے دلیل سے عقل کو سمجھایا ہے کہ موت کے بعد حقیقت میں زندگی ہے، کیونکہ گیان بہت سارا ہے۔ اب ایک ٹاپک پہ ایک طرح کی بات ہوں گی نا، اب یہاں پر دوسری باتیں ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی کے اوپر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو انجانے میں یاد رکھیں سزا نہیں دے گا، کسی کو انجانے میں سزا نہیں دے گا، اور کسی کو انجانے میں جنت نہیں دے گا۔ یہ بھی سن لیں غور سے، بڑی دھیان سے سننے کی بات ہے۔ اس نے دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، فیصلہ کر دیا اب جاؤ دنیا میں۔ جس نے میری طرف غور کیا کہ کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری مرضی کو سمجھا اور میری مرضی پہ چل کر اپنی منمانی نہ کی، میری مرضی پہ چل کے مجھے راضی کر کے آیا، وہ میرے انعام کا حقدار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اور جو اپنی منمانی کر کے آیا، فساد پھیلا کے آیا، وہ نرک کی آگ کا حقدار ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ، ہمارا سچا پیدا کرنے والا، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی، مگر حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے۔ اب جو اللہ سے ڈرے گا وہ بات کو سمجھے گا، سنے گا، جب سنے گا، آسمانی گیان کو سمجھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں موت کے بعد زندگی ہے، اس کا دھوکہ کھل جائے گا، اس کا دھوکہ ہٹ جائے گا۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر جو بھی اللہ کی رچنا ہے، ایک مالک ہے، موت کے بعد زندگی ہے، یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے اور یہاں ہم ایشور کی بھکتی کرنے کو آئے ہیں، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ رچنا میں ہے انسان کی ہر بات یہ، اور ان ہر باتوں کو ہر انسان جانتا ہے جو رچنا کے اندر ہے۔ امتحان یہ ہے کہ انسان ان غور کر کے اس رچنا کے ہوش میں آ جائے، جو رچنا میں سنکیت ہیں ایشور کے، اللہ کے، اس سنکیت کے ہوش میں آ جائے، ورنہ پتہ سب کو ہے یہ زندگی بیکار ہے، موت کے بعد زندگی ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، جب اس پر ظلم ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ کیا دیکھتے ہیں دنیا میں فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر اوپر والا کہاں کرے گا بھائی؟ مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ یہی امتحان ہے، جو ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ کی بات کو سنے گا اور وہ سمجھے گا، جب سمجھے گا تو ہوش میں آ جائے گا، اندھکار سے باہر نکل جائے گا، روشنی میں آ جائے گا، اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا، ایمان نصیب ہو جائے گا تو مرنے کے بعد اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے گا، اور جو نہ ڈرے گا وہ سنے گا ہی نہیں، پہلی بات تو جب سنے گا ہی نہیں تو اندھیرے میں ڈوبا رہے گا، جیون کا سمے برباد کر لے گا، اپنے گھمنڈ میں اللہ کو ناراض کر کے منمانی کر کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ تو اس دنیا میں پتہ سب کو ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جانتے سب ہیں، زندگی بیکار کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کتنے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مالک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، اور ایک مالک ہے، سمجھے؟ پتہ سب کو ہے۔ اب جو اللہ کی قدر کرے گا، دیکھو اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اس مالک نے ایک ہی بار جیون دیا، یہ بار بار جیون نہیں دے گا۔ اور جو کہتے ہیں نا 84 لاکھ یونیوں میں جنم ہوتا ہے، بکواس کرتے ہیں، شیطانی دھوکہ ہے وہ، اس کے چکر میں مت آنا بالکل بھی، ورنہ مارے جاؤ گے، وہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، اس نے یہ کائنات بنائی تاکہ وہ پہچانا جائے، بن دیکھے پہچانا جائے، اس کی پہچان ہو۔ زندگی اس نے دے دی ہے، یہ کائنات بنا دی ہے، زندگی اس نے دے دی ہے، اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میری قدر کر کے، مجھ سے ڈر کر اور میری بن دیکھے پہچان کرے گا، میری کھوج کرے گا، مجھے راضی کرے گا، سمجھے، وہ موت کے بعد میرے انعام کا حقدار ہو جائے گا، جنت کا حقدار۔ یہ زندگی بنائی ہے اس نے کھیل تماشا، دھوکہ، بیکار، بالکل کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، سمجھے۔ جنت کی خواہشیں رکھ دی ہمارے اندر، جنت کی خواہشیں ہیں تو ہم دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، ہم اس بیکار زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں، ہم اس بیکار دنیا کو، کوڑے کباڑے کی دنیا ہے یہ، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، گندگی کا گھر، موت کا گھر، مصیبتوں کا گھر، تباہیوں کا گھر، اس دنیا میں بھرپور ہے مصیبتیں اور دکھ بھرمار، مگر انسان کو ہمیشہ جینے کے نشے میں نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ ہاسپٹلوں میں دیکھتا ہے کہ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، چیخ پکار مچی پڑی ہے، کتنے حادثے دیکھتا ہے، ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، دکھوں میں جوجھتا ہے، مگر نظر انداز کرتا رہتا ہے، اپنی موت کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو جنت کی جو اچھائیں رکھی ہیں ہمارے اندر، ہمیشہ جینے کی اچھائیں، اب ہمیشہ جینے کی ان اچھاؤں کے چکر میں اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہم اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتے ہیں ہم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کہاں ہے مرنے کے بعد جنت، مٹی میں مل جاتا ہے انسان۔ ارے بے وقوف، ذرا غور کر، یہ جو آتما ہے، جو شریر ہے، یہ الگ الگ ہے۔ میری جو آواز تمہارے کان سن رہے ہیں یہ آتما ہے، یہ روح ہے، جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے۔ تو میں جو بول رہا ہوں میں ہوں نا اصل شریر کے اندر، مجھے میرے شریر سے اللہ پہلے نکال لے گا، اور شریر پھر مٹی رہ جائے گا، وہ مٹی میں تم بعد میں لاؤ گے اسے۔ تو مجھے شریر سے پہلے نکال لینا یہ گواہی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اور جنت کیسے ہے موت کے بعد بتاؤں میں؟ سنو غور سے. تم جو دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہے ہو، موت کو پسند نہیں کر رہے، بس یہ دلیل ہے کہ یہ جنت کی اچھا جو ہمارے اندر ہے نا، یہ اچھا اسی لیے ہے کہ جنت بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بھئی آپ نے دیکھا کہ کسی برے میں، برا جو ہوتا ہے کھیت میں، پانی بہہ کے آ رہا ہے، پانی چل رہا ہے اس میں، تو اس سے آپ پکا یہ ارادہ جانچ کر لیں گے، یقین بنا لیں گے کہ پانی جب چل رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں ٹوبیل بھی ہے، ٹوبیل پہ سے پانی آ رہا ہے. ناری بات سمجھ میں؟ بھائی کوئی بمبے میں پانی چل رہا ہے، تم کہو گے یار یہ بمبے میں پانی چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بمبا نہر میں سے کٹ کے آ رہا ہے، تو نہر بھی 100% ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہر بھی 100% ہے. اسی پرکار سے جنت کی اچھائیں ہمارے اندر یہاں رکھ دی ہیں. ہمیشہ جینا چاہتے ہیں ہم، مرنا نہیں چاہتے، مگر یہاں مرنا پڑے گا ہمیں، اللہ کا قانون ہے. ہمیشہ کے سکھ بھوگنا چاہتے ہیں، مگر یہاں دکھوں میں گھرتا رہتا ہے. کیوں؟ بتاتا ہے کہ میری خاموش قدرت سے مجھے پہچان، میں تجھے دکھائی نہیں دوں گا. یہی امتحان ہے کہ بن دیکھے مجھے پہچان، میری قدرت سے مجھے پہچان، اور میری من کی مرضی کو پہچان. پہچان کہ میں نے تیرے اندر ہمیشہ سکھ بھوگنے کی اچھائیں رکھی ہیں. ایک دنیا بنائی ہے میں نے جنت کی، جس کی اچھائیں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں، جس میں تو ہمیشہ سکھ بھوگے گا. اور تو یہاں دنیا میں سکھ بھوگنا ہی پسند کرتا ہے، تو دکھوں کو نہ پسند کرتا ہے. میں تجھے دکھوں میں کیوں گھیرتا ہوں؟ کہ تو جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہ کر. میں نے تجھے بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے. پہلے بن دیکھے میری پہچان کر، میری کتاب سے میری مرضی سمجھ، اور مجھے راضی کر، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آ، جب اس جنت میں جائے گا تو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کا نا؟ یہ ہمیشہ کے سکھ بھوگنے کی جو اچھا ہیں، یہ جنت کی اچھا ہیں. ہمیشہ جینے کی جو اچھا ہے ہمارے اندر، یہ جنت کی اچھا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں آ رہی؟ مگر یہاں ساری زندگی ہوتا کیا رہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے مجھ پر دکھ نہ آئے، وہ دکھوں میں جوجھتا رہتا ہے، تکلیفوں میں جوجھتا رہتا ہے. تکلیف کو پسند نہیں کرتا، دکھوں کو پسند نہیں کرتا، مگر جوجھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں اسے کرتا ہے ایسا؟ کیوں لین کرتا ہے دکھوں میں تکلیفوں میں؟ تاکہ میرا بندہ غور کرے کہ میرے مالک نے میرے اندر کوئی دنیا ایسی ہے جہاں کی اچھائیں رکھی ہیں، اور میں ان اچھاؤں کو اس دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہوں. وہ مالک روکتا ہے مجھے، سنکیت کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ غور کر، یہ زندگی بیکار ہے، اس سے دل کو ہٹا. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب جاؤ دنیا میں، جو دنیا میں جا کر بیکار دنیا ہے یہ، جو اس کی حقیقت کو پہچانے گا کہ یہ بیکار ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے ہیں. تو اب امتحان یہ ہے کہ تم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، یا دنیا بنانے والے مجھ اللہ کو پسند کرتے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے. جو دنیا کو پسند کرے گا وہ گمراہ ہو کے مرے گا. سیدھی بات ہے بھائی، سن لو غور سے. انسان کے سامنے دو آپشن ہیں. اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی کام کو ڈھنگ سے کر سکتا ہے. دو کام ایک ساتھ پورے دھیان اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتا ہے. دو میں سے ایک ہی کام کر سکتا ہے. دو میں سے ایک آپشن چن لے، یا تو دنیا کو پسند کر لے، یا پھر اللہ کو پسند کر لے. یا تو اللہ کو راضی کر لے، یا پھر دنیا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت برباد کر دے. اب دنیا میں بہت سارے راستے ہیں. اللہ نے کتنے سارے علم دیا انسان کو. راج مستری کا علم ہے، دنیا بھر کے گیان ہیں، کام کے گیان ہیں، اور پھر الگ الگ دوڑ ہیں لوگوں کی. ہر انسان کی کوششیں الگ الگ ہیں. قرآن میں کہا گیا ہے سب سے بڑا بھاگا، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جس کی کوششیں اللہ کی راہ سے ہٹی رہیں، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ سمجھ لو بھائی، ابھی وقت ہے، جیون جا رہا ہے ہاتھ سے. سمجھے؟ پھر بعد میں رونے کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچے گا، اس لیے پہلے سمجھ لو.
تو ہم یہ سمجھیں کہ دو آپشن ہیں، اگر دنیا کو پسند کرو گے تو اللہ سے لاپرواہی کرو گے، ایک کام میں لاپرواہی ضرور ہوگی، ایک کام کو تم ٹھیک سے کر سکتے ہو اور ایک میں لاپرواہی ہوگی۔ اب تمہیں دونوں میں سے ایک راستہ چننا ہے۔ اگر دنیا کو پسند کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے لاپرواہی کرو گے، اگر اللہ کی طرف سے لاپرواہی کرو گے تو پھر گمراہ رہو گے، اللہ کے سچے راستے کو تم پا نہیں سکتے، اللہ تمہیں ہدایت دے گا ہی نہیں، اللہ تمہیں اپنا سچا راستہ دکھائے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی طرف پورا رخ کر لیا، اپنا چہرہ کر لیا، آگے کا فیس کر لیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم دنیا کو ناپسند کر رہے ہیں، تجھے پسند کر رہے ہیں، اب تو مجھے اپنی راہ دکھا، تب اللہ راہ دکھائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر تم دنیا کی طرف کو بھی دیکھو، اللہ کی طرف کو بھی دیکھو، یہ تو فراڈ بازی ہوگی نا۔ ارے ویسے ہی کوئی آدمی بیٹھا ہو بھائی، تم سے کچھ بات کر رہا ہو، وہ کوئی کام کی بات کر رہا ہے، تم بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہو ہیں، تو اسے غصہ نہ آئے گا؟ ارے تو میری بات نہ سننا، کبھی تو میری بات کی قدر ہی نہ کر رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں تو کبھی اونگا بھی دیکھے، کبھی اونگا بھی دیکھے۔ اسی طرح سے اللہ جو مالک ہے ہمارا، جس نے سب کچھ دیا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، اس کی طرف ہم یکسو ہو کر کے، یہ دنیا دھوکہ ہے، پالنے والا وہ ہے، یقین بنائے پالے گا وہ، جو مقدر میں لکھا ہے سنیں۔ تم دنیا میں چاہیں کتنی دوڑ لگاؤ، بے ایمانی کرو، مکاری کرو، اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ پھالتو نہیں لے سکتے، چاہے اسے ایمانداری سے لے لو چاہے بے ایمانی سے لے لو، ملے گا وہی جو مقدر میں لکھا ہے۔ اپنی عقل کو سمجھاؤ اور صحیح راہ کو سمجھو، اللہ کی مرضی کو سمجھو، اس سے پہلے کہ جیون کا سمے ختم ہو جائے اور موت کے بعد نرک کی آگ کے سوا کچھ نہ بچ پائے۔ تو دونوں میں سے ایک کو چنو، اللہ سے سودا کرو کہ اللہ میں دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرتا ہوں، تجھے پسند کرتا ہوں، تجھے راضی کرنا میرے جیون کا مقصد ہے، تجھے پانا میرے جیون کا مقصد ہے۔ اگر میں نے تجھے پا لیا تو جب یہ دنیا تو نے ایسی بنائی ہے تو جنت تو نے کیسی بنائی ہوگی پھر؟ میں دنیا کو چھوڑتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، اور میرا یقین ہے اس دنیا کو چھوڑنے کے بدلے میں تو مجھے جنت کی دنیا دے گا۔ جو دنیا، جس دنیا کی اچھائیں تو نے میرے اندر رکھی ہیں، میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں، ہمیشہ سکھ بھوگنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھوں میں گھیرتا ہے۔ تو انسان اللہ کی مرضی کو پہچانے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ میرے بندے کچھ سمے کے لیے تجھے جیون دیا ہے، سب کچھ میرا ہے، تجھے ہی میں نے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے تیری مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، اب تجھے چھوٹ دی ہے، چاہے تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے مر، اور یا پھر شیطان کے راستے برائی پہ چل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور میری محبت دل میں لے کے آ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں سے تجھے جانا ہے، غور کر، اور اللہ سے معافی مانگے ہر وقت۔ یہ دنیا جو ہے کوئلے کی کھان ہے، یہ دنیا جو ہے گناہوں کا، فساد کا، ظلم کا، برائی کا اڈا ہے، جہاں انسان برائی سے بچ ہی نہیں سکتا ہے، جانے انجانے میں انسان غلطی کرے گا، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے زندہ عمل پیش کریں، زندے سجدے پیش کریں اللہ سے۔ دیکھو 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، جو اللہ کے سامنے روئے گا نہیں وہ اللہ کی سچی راہ کو نہیں پا سکتا۔ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، ایک کण کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے سامنے انسان خاک تو ہے ہی، انسان مٹی میں ملے گا، تو خاک بن جائے اور اللہ کے سامنے بچھ جائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے اس کی راہ مانگے، تب جا کر انسان اللہ کو پا سکتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کا ناقدرہ، اللہ کا انکار کرنے والا ہیں، موت کے بعد دہاڑ مار کر کیوں روتا ہے اور کیوں پچھتاتا ہے؟ کیونکہ اصل زندگی موت کے بعد اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہاں تو غفلت میں ہوتا ہے، ڈرے گا تو اللہ سنوائے گا، ہوش میں لے آئے گا، اللہ کی بات کو سنے گا سمجھے گا تو ہوش میں آ جائے گا۔ جب اہنکار دکھائے گا تو جانتا سب ہے لیکن غفلت میں ہے، ہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے دنیا کے نشے میں۔ لیکن موت کے بعد اصل زندگی اپنی آنکھ سے پھر دیکھے گا، جب منظر کھولے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اصل زندگی موت کے بعد دیکھتا ہے۔
اور جنت کے مزے کے ہمیشہ کے جیون سے ونچت کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، جنت کو، سورگ کو اس سے چھین لیا جاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور دنیا میں اس کا خیال کیا تھا، کیا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر منمانی کرتا رہتا ہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا رہتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے مر جاتا ہے اور موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کو مرنے سے پہلے مرنے کا ہوش آ جائے، ورنہ سب بے ہوشی میں جا رہے ہیں دنیا سے، زیادہ تر دیکھ رہے ہیں ہم، جس کو مرنے سے پہلے مرنے کا ہوش آ جائے وہ اللہ کی ہدایت پر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اس کو سچا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو بھئی اصل مقصد ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر کے اپنے مالک کی مرضی کو پہچانیں، اس کی مرضی پر چل کر اسے راضی کرنا ہے اصل مقصد، بن دیکھے اس کی پہچان کرتے ہوئے، اس کے حکموں کو پہچان کر اس کی مرضی پر چل کر اسے راضی کرنا، یہ ہے جیون کا مقصد۔ اب اس کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں ہیں، تاکہ جلدی سے جلدی بات سمجھ میں آئے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔